بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی۔ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ افغان سفیر کی بیٹی کا معاملہ زیر بحث ہے۔ آج مشترکہ پریس کانفرنس آپ نے دیکھی، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، معاون خصوصی برائے قومی سلامتی موحد یوسف صاحب اور IG اسلام آباد کی، اور اس پریس کانفرنس میں جو افغان سفیر کے ساتھ معاملہ پیش آیا اس کے حوالے سے اب تک کی تحقیقات عوام سے اور باقی دیکھنے والوں سے شیئر کی گئی ہیں، اور ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب بار بار یہ کہا کہ وہ گزارش کریں گے افغان سفیر سے، افغانستان کی حکومت سے کہ وہ اس معاملے میں تعاون کریں، اور جنہوں نے فیصلہ کیا عملہ واپس بلانے کا اسے واپس بھیجیں پاکستان تاکہ ان سے مل کر، اور یہ بھی کہا انہوں نے کہ حتمی نتیجے کے قریب پہنچ چکے ہیں، اسے حتمی شکل دینے کے لیے افغان سفیر کا تعاون درکار۔ اب سر، یہ ایک انتہائی پیچیدہ معاملہ ہے جس کو انٹرنیشنلی اور سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر بالخصوص پاکستان مخالف مہم کا حصہ بنایا گیا۔ جو بیانات ابھی تک ہم تک پہنچے ہیں پولیس کی ابتدائی تفتیش کے مطابق، اس میں انفارچونیٹلی افغان سفیر یا ان کی جو بیٹی ہیں ان کے ساتھ جو بھی افسوسناک واقعہ پیش آیا، اس میں بیانات میں جھول ہے، بہت زیادہ تضاد ہے۔ اب تک اسلام آباد پولیس نے 300 کیمروں کی فوٹیج، 700 زائد گھنٹوں کی یہ فوٹیج تھی جس کو ایگزامن کیا ہے۔ 350 افراد ہیں فورسز کے جو اس معاملے کو صرف دیکھ رہے ہیں، 200 سے زائد افراد کا انٹرویو کیا ہے۔ ٹیکسی ڈرائیور جو اس بیٹی کو لے کر گیا ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ یہ سب بڑی پیچیدہ صورتحال ہے۔ خاور گھمن صاحب بیورو چیف اسلام آباد جوائن کر چکے ہیں۔ پہلے میں آپ سے کچھ سننا چاہوں گا کہ یہ آپ کو کیا سمجھ آئی، اور اس میں جو پاکستان کے حصے میں جو بدنامی ہے انفارچونیٹلی جس کو ایکسپلائٹ کیا انڈیا نے، پاکستان مخالف عناصر نے، امراللہ صالح کے سٹیٹمنٹس دیکھیں۔ یہ جو بچی ہے، جو ان کی بیٹی ہے، اس کا اغوا جو تھا، جب اس کی خبر آئی تو ایک پورا یعنی ایک پورا ایک ملک جو ہے ہل کے رہ گیا۔ ہاں جی سر۔ اور دیکھیے، جو دارالحکومت ہے اسلام آباد، اسے محفوظ ترین شہر ہونا چاہیے۔ بالکل۔ اور یہاں ایسی وارداتیں ہوتی ہیں جن کو پھر فالو نہیں کیا جاتا، جن کا سراغ نہیں ملتا، اس وجہ سے ایک بہت پریشانی لاحق ہوئی۔ لیکن بہرحال جس طریقے سے ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اور اسلام آباد پولیس نے اس کیس کو فالو کیا ہے، اور جس طرح اس کی تفصیلات جو ہیں اور ایک کڑی سے کڑی ملائی ہے اور تمام کردار جو ہے ان تک پہنچی ہے، وہ ایک قابل تحسین ہے۔ بالکل۔ اور اب دیکھیے، اب یہ بچی جو ہے، اس نے یعنی کئی باتیں چھپائی ہیں۔ ایک پنڈی کا سفر اور وہاں سے واپسی، وہ اب سامنے آ گئی ہے۔ کیا ایسا معاملہ تھا؟ یہ ٹیکسیوں پہ سفر اس نے کیوں کیا؟ اور پھر یعنی ایسی ٹیکسی جو یعنی جب پیلی ٹیکسی کہتے ہیں، جو کرائے پر اویلیبل ہوتی ہے، اس پہ سفر کیا۔ دوسری رینٹ کار کیوں نہیں منگوائی؟ پھر اپنی گاڑی پہ سفر کیوں نہیں کیا؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو سیکیورٹی ہے اس کے لیے ضروری بات ہوتی ہے کہ آپ اطلاع بھی دیں، آپ موو کریں۔ اور یہ بڑا ایک سینسٹیو معاملہ ہے افغان سفیر کا، ان کے اور افغانستان کے سفارتی عملے کا، تو اس میں ساری احتیاطیں ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے تھی، جو نہیں رکھی گئی۔ اب دیکھیے نا، جو جمعے کی شام کا یہ واقعہ، اس کے بعد جو ابتدائی طور پر پولیس کو پہلا بیان دیا گیا، جو تحقیقات وہ کرے، انہیں دقت بھی یہی آ رہی ہے کہ بیانات آپس میں ملتے نہیں ہیں، یہ دقت اصل آ رہی ہے۔ تو اس میں کہا گیا کہ F7 میں جو ان کی رہائش کا ہے سفیر محترم کی، وہاں سے وہ اپنے بھائی کے لیے گفٹ لینے نکلی ہیں، اور بلو ایریا وہاں پہ ایک مشہور بیکری ہے، اس کے پاس گفٹ سینٹر ہے، وہاں وہ پہنچی ہے، خریدا، واپسی ٹیکسی پر بیٹھی، اور ایک بندہ ان کے بقول فرنٹ سیٹ پر آ کے بیٹھ گیا جس نے تشدد کیا اور وارننگ دی ان کے والد کا نام لے کے، اور اتنا مارا پیٹا ان کے بقول کہ وہ بے ہوش ہو گئی ہیں۔ پھر F9 سے وہ ملی دوبارہ، انہوں نے کہا فون بھی میرا وہ لے گئے تھے، ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ پمز ہسپتال پہنچی جب، پھر انہوں نے یہ بیان دیا۔ سیف سٹی کے جو کیمرہ سے اسلام آباد میں، انہوں نے پہلے بیان کی روشنی میں یہ F7 کے بعد سے لے کے جو بلو ایریا کا علاقہ جس مشہور بیکری قریب وہ گفٹ سینٹر گئی، ان کا جائزہ بھی لیا۔ وہاں جا کے محترمہ جو ہیں انہوں نے کہا کہ میں تو اس علاقے کو جانتی نہیں ہوں۔ پھر معلوم ہوا کہ بلو ایریا کی بجائے وہ کھڈا مارکیٹ گئی ہیں ایک اور ٹیکسی لے کر، اور وہاں سے پھر راولپنڈی صدر جا پہنچی ہیں۔ پھر یہ معلوم ہوا کہ وہ دامنے کو تک بھی پہنچی ہیں۔ شیخ رشید صاحب نے بتایا کہ راولپنڈی کے شاپنگ مال میں گئی صدر میں، اور وہاں سے دامنے کو پہنچی۔ دیکھیں، بڑی ایک عجیب بات یہ ہے کہ پھر بھارتی ذرائع سے ہاں جی، ایک تصویر جو ہے سوشل میڈیا پہ فیک
وہ پشاور کا واقعہ تھا کسی اور خاتون کی ہاں جی، جس کے چہرے پہ تشدد کے اور ایسے نشانات بھارتی ٹویٹر ہینڈل جو ویریفائڈ تھے انہوں نے یہ اور کام انہوں نے وہ تصویر جو ہے سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کر دی، اس سے ایک اور اضطراب ہوا. تو پھر سفیر جو ہیں افغانستان کے سفیر، ان کو اپنی بیٹی کی تصویر خود ریلیز کرنا پڑی کہ بھئی یہ کہ یہ فیک تصویر ہے، یہ ایسا کوئی واقعہ اس طرح کا نہیں ہوا، اس طرح ان کے زد و کوب ان کو نہیں کیا گیا. تو انہوں نے اس کی تصویر جاری کی. یہ سارا جو معاملہ ہے، اب اس پہ کوئی تبصرہ کرنا جو ہے وہ نامناسب بات ہوگی. ایک تو بچی کا معاملہ ہے، پھر افغانستان کا معاملہ ہے، پھر پاکستان کا ظاہر ہے کہ ایک بین الاقوامی تعلقات ہیں اور افغانستان سے تعلقات ہیں. تو اس لیے ابھی تحقیقات جو ہیں ان کا ہمیں انتظار کرنا چاہیے نتیجے کا. اور افغان سفیر پر اور افغان حکومت پر لازم ہے کہ وہ مکمل تعاون کریں اور اس طریقے سے واپس جانے کی بجائے، ان کو واپس بلانے کی بجائے یہاں رہ کر اور اس کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے. گھومن صاحب، آپ کی دانش میں آپ اس واقعے کو اسی دن سے فالو کر رہے ہیں، پولیس حکام سے بھی، افغان ایمبیسی سے بھی، اور دیگر جو بھی ادارے اس پہ تحقیقات کر رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں آپ اس کو، کیا وجہ بن رہی ہے کہ وہ کھرے تک کیوں نہیں پہنچا جا رہا؟ اس کی بنیادی وجہ آپ کو یا وجوہات کیا سمجھ آ رہی ہیں آپ کو، اور واقعے کے بارے میں آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، ایک تو شروع دن سے ہی کافی زیادہ ایسی کڑیاں تھیں جن کو اگر ملایا جائے تو چیزیں واضح ہو جاتی ہیں. اور چونکہ اب جس طرح شامی صاحب نے عرض کیا کہ ایک سینسٹیو ایشو ہے. ایک تو میرے خیال میں اب آج کی پریس کانفرنس کے بعد ہمیں اس واقعے کو کڈنیپنگ نہیں کہنا چاہیے. میرے خیال میں مبینہ کڈنیپنگ بھی نہیں کہنا چاہیے. جس طرح کا ایویڈنس ہمارے سامنے آیا ہے، چاروں جو ٹیکسی ڈرائیورز ہیں اور جہاں جہاں سے انہوں نے پک کیا، جہاں جہاں ڈراپ کیا، کسی بھی جگہ کے اوپر کوئی زور زبردستی استعمال نہیں کی گئی اور سارا ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہے. اب اسلام آباد کے اندر آپ اندازہ کریں کہ ایک امبیسڈر کی بیٹی ہے، اس کے گھر کے اندر درجنوں گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، وہ اوبر نہیں کرواتی، وہ کوئی اور اپنے کسی گھر کے ملازم کو کہتی نہیں ہے سڑک پہ جائیں ٹیکسی لے آئیں، وہ خود جاتی ہیں، 4-5 منٹ چلتی ہیں، ٹیکسی کو روکتی ہیں، ٹیکسی پہ بیٹھتی ہیں، آگے پیچھے جاتی ہیں. یہ سارے بیانات اگر مان بھی لیے جائیں، لیکن ایٹ دا اینڈ آف ڈے دیکھنا تو یہی ہے نا کہ اس کا جو بیان ہے اس کی روشنی کے اندر جب ساری تحقیق ہو تو پھر ہی کسی نتیجے کے اوپر پہنچنا ہے. اور اس کے بعد جب ان کے کل رات کو جب ان سے سوالات کیے کہ جناب اعلیٰ ہمارے پاس یہ انفارمیشن ہے، آپ کہتی ہیں میں راولپنڈی نہیں گئی، ہماری انفارمیشن کے یہ آپ کل رات کی بات کریں جب افغان سفیر ان کی بیٹی دونوں کے سامنے ادارے تحقیقاتی ادارے پہنچے ایویڈنس. اس کے بعد دیکھیں نا اب یہ جو بات ہے کہ امیڈیٹلی پھر ہمارے سامنے خبر آتی ہے کہ جی افغان فارن منسٹری نہیں خاور صاحب، کل جب ادارے فوٹیجز لے کے پہنچے تو پھر اگلا بیان کیا تھا افغان سفیر یا ان کی اگلا بیان یہ تھا، اگلا بیان ہمارے تمام ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر ایک خبر فلیش ہوگی کہ افغان فارن منسٹری نے کہا کہ جی واپس آ جائیں امبیسڈر. آج امبیسڈر صاحب جو ہے اپنے اہل و عیال کے ساتھ ملک چھوڑ گئے ہیں، اب بیٹی بھی چلی گئی ہیں. اب پاکستان کی پولیس اور پاکستان کے اداروں کے لیے تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک جو کمپلیننٹ ہے وہ تو اس وقت موجود نہیں ہے، تو اس تفتیش کو آگے کیسے بڑھانا ہے وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں. ابھی بھی ہمارے فارن منسٹر نے ریکویسٹ کی ہے. اصل میں شامی صاحب اور جامی صاحب جو چیز دیکھنے والی ہے نا، آج کل بھی ہمارے جو لیڈر آف اپوزیشن ہے شہباز شریف صاحب، ان کا جو ٹویٹ آیا نا اس کے بعد ظاہر ہے وہ بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں، لیڈر آف اپوزیشن ہاؤس کے اندر، کہ جی یہ اسلام آباد کے اندر ایک کڈنیپنگ ہوئی ہے. انہوں نے اس کے ساتھ الیجڈ کڈنیپنگ کا ورڈ بھی نہیں استعمال کیا. تو بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اندر ہم جو ہیں وہ ہے نا پاکستان کی سیکیورٹی اور سیکیورٹی کے ادارے اور اپنی جو حالات و واقعات پہ زیادہ جو ہے ماتم کرنا شروع کر دیتے ہیں. میرے خیال میں جس کی وجہ سے پھر پریشر بھی آتا ہے. پوری دنیا کہتی ہے دیکھیں یہ تو آپ کے تو لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کے شہر کے اندر کیپٹل کے اندر حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں، تو واقعی حالات خراب ہیں. تو پھر دنیا ہمارے اوپر اس طرح کے الزامات لگانا شروع کر دیتی ہے. میرے خیال میں کافی چیزیں واضح ہو گئی ہیں. اب جس طرح حکومت پاکستان نے ریکویسٹ کی ہے، آج فارن منسٹر ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ خدارا ہمارے پاس سارا ایویڈنس ہے، آپ ایویڈنس خود لے لیں، ہم آپ کے ساتھ تمام تر جو انفارمیشن ہمارے پاس موجود ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ جناب خاور گھومن صاحب. اب مسئلہ یہی ہے کہ اب بندے پکڑ بھی جو شہباز شریف صاحب کی جو بات کر رہے ہیں ان کے ٹویٹ کی، دیکھیے تو پورے ملک میں اسی طرح اس طرح کی لہر دوڑی کہ اور بڑی بے چینی پیدا ہوئی ہے کہ یہ اغوا کی واردات اگر ہوئی ہے تو اس سے یعنی پورا ملک جو ہے وہ پریشان ہوا ہے، اس طرح میں مبتلا ہوا. دیکھیں اب بات یہ ہے کہ یہ تو ہمیں طے کرنا چاہیے، یہ واردات تو اب اپنے جو بھی اس کے منطقی نتیجے تک پہنچے یا نہ پہنچے، لیکن اس خبر نے ہمیں ایک نقصان تو پہنچایا ہے. نقصان ہوا ہے.
اب سب سے زیادہ اس کا فائدہ اٹھایا بھارت نے، افغانستان کے ان عناصر نے جو پاکستان کے خلاف روز اول سے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو افغان حکومت ہے اس کا رد عمل اس نے اندازہ لگائیے کہ آپ کس خوشی میں وہ سفیر کو اور سارے عملے کو کہہ رہے ہیں کہ آپ فوراً واپس اور پہنچ اس جائیں. سے پہلے جو ہم کانفرنس ہونی تھی پاکستان میں وہ پوسٹ پون کرنی پڑی. وہ کانفرنس تو پوسٹ پون ہوئی کہ دوحہ میں ایک کانفرنس ہونے والی تھی، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نے کس خوشی میں ان کو واپس بلا لیا بالکل. اور تفتیش کے اور تحقیق کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کر دی. بالکل. اور آپ وہ کہتے اب رکاوٹ ہے، کیا رکاوٹ ہے؟ آپ اس کے اندر ایک ایسی جگہ پہنچ گئے ہیں جہاں سے آگے موو نہیں کر سکتے. لیکن بہرحال ایک ہمیں طے کر لینا چاہیے، ساری توجہ لگا دینی چاہیے، ایک اس کو کرائم فری شہر بنائیں، سر کسی طرح کی کوئی واردات. ایک اور اس کا طریقہ کار یہ بھی ہے، مجھے اجازت دیں کہ اداروں نے جو فوٹیجز لی ہیں پنڈی صدر کی، کھڈا مارکیٹ کی، F7 کی، F6 کی، F9 کی یا دامن کوہ کی، گزارش کیا جائے محترم سفیر سے کہ ان کے بارے میں اپنا بیان دیں، نہیں تو ان کی باقاعدہ ایویڈنس لگا کے جو اپنی فائنڈنگ ہے نا وہ پبلک کریں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ جناب اصل حقیقت یہ تھی، ان کا بیان یہ تھا، اب آپ خود فیصلہ کریں. دیکھیے یہ ایک بریک بھی آ گئی سر. آپ کے جذبات اپنی جگہ ہیں، یہ وزارت خارجہ کو یہ معاملہ طے کرنا چاہیے اور ہمیں اس میں جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بریک لیتے ہیں، مجھے اب جذباتی ہونا پڑے گا. ہاں جی، نہیں جذباتی ضرورت نہیں ایک ہے. بریک آ گئی سر. ویلکم بیک ناظرین. ایک انتہائی اہم معاملہ ہے جو آج پوری دنیا مگر میں. ایک منٹ ٹھہرے، جی سر. ایک بات میں کرنا چاہتا وہ کیا فرمائیے، پھر میں اگلے موضوع جانے بات ہوں. ہوں. موسیٰ خان بلوچ، یہ مولانا کی مولانا فضل الرحمان کے دستے راست، جی جی ان کے جو پرسنل سیکرٹری طارق بلوچ، ہاں، ان کے والد وہ گرفتار نہیں ہوئے تھے. اور KPK کے بڑے معروف اخبار نویس ساجد بلوچ، ان کے چچا، ان کو نیب نے گرفتار کر لیا تھا ٹھیک. یہ کہہ کر کہ یہ مولانا کے فرنٹ مین ہیں. تو اب وہ ڈسٹرکٹ فوڈ آفیسر رہے تھے. ٹھیک. 10 مہینے کے بعد ان کی ضمانت کی درخواست منظور کی ہے پشاور ہائی کورٹ نے. چلے انہیں مبارک ہو. سپریم کورٹ نے نیب کو کہا تھا کہ 6 مہینے کے اندر آپ ٹرائل مکمل کریں. وہ ٹرائل مکمل نہیں ہو سکا اور نیب نے پشاور ہائی کورٹ میں معذرت کی اور وہ رہا ہو گئے. چلیں یہ نیب کا موقع بھی لینا پڑے گا. یہ تو واقعہ ہے نا ایک ٹھیک. کورٹ میں جو پیش آیا، نیب کے بارے میں نیب کا کیا موقف لینا پڑے گا؟ پوچھیں کہ کیوں نہیں، کورٹ میں نہیں ہوا، ہو گئے رہا سر اور رہا ہو گئے. مبارک ہو ان کو، اور ان کو بھی مبارک ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو. اب میں سر ایک انتہائی اہم معاملے کی جانب آ رہا ہوں. پوری دنیا میں اس نے بھونچال برپا کر رکھا ہے. بین الاقوامی میڈیا کنسورشیم نے بھارت سمیت کئی ممالک میں اسرائیلی سافٹ ویئر جس کو ہم پیگسس کہتے ہیں، جو کہ NSO نامی کمپنی نے تیار کر رکھا ہے جاسوسی کے لیے، ہیکنگ کے لیے، اس کا نیٹ ورک انرتھ کیا ہے. اور اس سلسلے میں 17 ایسے میڈیا ادارے ہیں جن کا کنسورشیم ہے، نان پروفٹ، جنہوں نے اس معاملے میں تحقیقات کو آج پبلش کیا ہے. صفحے اول کے تمام دنیا بھر کے جو اخبارات ہیں ان کی شہ سرخیوں میں شامل ہے یہ معاملہ، جس سے اسرائیلی بھارت گٹھ جوڑ ایک بار پھر سے ایکسپوز ہوتا ہے. بھارت نے اس کمپنی کے اس سافٹ ویئر پیگسس کی مدد سے سینکڑوں افراد کا فون ڈیٹا ہیک کیا، فون کی کارروائی ہیک کی، اور اس میں BJP کے وزراء، کانگریس کے رہنما راہل گاندھی، اور اس کے علاوہ انسانی حقوق کے ورکر، اور اس کے علاوہ پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب، ان کے استعمال رہنے والا پرانا ایک نمبر جو ہے وہ بھی اس فہرست میں آتا ہے. البتہ جو رپورٹس جاری ہوئی ہیں ان میں یہ واضح نہیں ہے کہ اس فون نمبر کی مدد سے ہیکرز کو کوئی کامیابی ہو پائی یا نہیں ہو پائی. لیکن یہ آپ بھارت تو نہ کہنا، یہ تو مودی صاحب ہیں. ہاں، مودی بالکل. یعنی مودی، اس سے اندازہ لگائیے کہ بھارت میں کس قماش کے لوگ جو ہے برسر اقتدار. اسی لیے شریف مزاری صاحب نے آج کہا کہ فاسسٹ جمہوریت، سیکولرزم جس کا نعرہ لگاتا ہے بھارت، اور وہاں مودی جی مہاراج جو ہیں وہ اپنے مخالفین کے ٹیلی فون جو ہے وہ ہیک کروا رہے ہیں، ان کی جاسوسی کر رہے ہیں. 189 مجموعی طور پر صحافی ہیں دنیا بھر میں، جس میں انڈین صحافی بھی شامل ہیں. ان کی نام بھی اس فہرست میں تھا، ان کا فون بھی ہیک ہوا. 165 نون جو بزنس مین تاجر ہیں پوری دنیا میں بھارت سمیت، ان کو ہیک کیا گیا.
83 ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں جو نون تھے، ان کے فون تک رسائی حاصل کی۔ متعدد ریاستی سربراہان بھی اس فہرست میں شامل ہیں جو ان اخباروں میں چھپنے والی خبروں میں سامنے آیا۔ فرانس، ہنگری، بھارت، آذربائیجان، قازقستان اور پاکستان کے نام ہیں۔ معروف صحافی جناب زرار کھوڑو صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ان کو اس لیے زحمت دی شامی صاحب کہ جو پیگاسس سافٹ ویئر ہے اس کے بارے میں انہوں نے 2018 میں اپنے کالم میں آگاہ کر دیا تھا سننے والوں کو، پڑھنے والوں کو، جاننے والوں کو کہ یہ آفت آنے والی ہے۔ کھوڑو صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں۔ یہ پیگاسس سافٹ ویئر ہے کیا؟ اسرائیلی کمپنی نے یہ تیار کیا ہے تو بھارت سمیت دیگر جو بڑی عالمی طاقتیں ہیں وہ اس کا استعمال کیسے کرتی ہیں، سمجھائیے گا۔ جی اچھا، پہلے تو میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بیک گراؤنڈ دیتا ہوں۔ یہ پہلے ڈیٹیکٹ ہوا تھا تقریباً 2016 میں۔ منصور نام کے ایک صاحب ہیں جو ایک انسانی حقوق کے ایکٹیوسٹ ہیں متحدہ عرب امارات میں۔ ان کو کچھ سسپیشس میسیجز ملے، وہ لے گئے اپنا فون، ایک ادارہ ہے سٹیزن لیب جو ایک سیکورٹی فرم ہے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے جب اس پر تحقیق کی تو انہوں نے یہ نتیجے میں پہنچے کہ یہ دنیا کا سب سے جدید ترین سوفسٹیکیٹڈ اور ڈینجرس، یہ میں ان کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، اسپائی ویئر ہے۔ کیوں؟ آخرکار دنیا میں بہت اسپائی ویئر ہے، کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ یہ جو اسپائی ویئر ہے ایک دفعہ جب یہ آپ کے فون پر انسٹال ہو جائے تو آپ کے تمام کال مانیٹر ہو سکتے ہیں، وہ اپنی مرضی کے اسکرین شاٹس لے سکتے ہیں، آپ کے سارے میسیجز، آپ کے ای میل، کانٹیکٹ لسٹ، فوٹو گیلری، براؤزر ہسٹری، یہ تو معمولی باتیں ہیں، لیکن وہ آپ کے فون کا مائکرو فون بھی آن کر سکتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا۔ مطلب اجمل کہ اگر آپ کے فون پر خدا نہ خواستہ پیگاسس ہے تو وہ کسی بھی وقت آپ کے فون کو ایک لسننگ ڈیوائس بنا سکتے ہیں، مطلب آپ کے جو بھی کنورسیشن ہو رہی ہوں وہ یہ مانیٹر کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب اکثر ہم یہ سنتے ہیں کہ جی اگر آپ کی جو میسیجنگ ہے وہ انکرپٹڈ ہونی چاہیے، جیسے آپ کو پتا ہے کہ واٹس ایپ میں اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن ہے، سگنل میں اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن ہے، لیکن پیگاسس کے پاس ان چیزوں کا توڑ بھی ہے، کیونکہ یہ آپ جو بٹن دبائیں گے یا جو آپ کی دبائیں گے اپنے فون پر، یہ وہ بھی لاک کر لیتا ہے۔ تو آپ کے میسیجز بے شک انکرپٹ ہوں گے، ان کو پھر بھی پتا ہے کہ آپ کیا میسج کر رہے ہیں اور کس کو میسج کر رہے ہیں۔ اچھا، میں جو بات کر رہا ہوں وہ میں بات کر رہا ہوں 2016 کے پیگاسس کے، ہم ہیں اب 2021 میں، اور آپ نے جو ایک 2018 میں ایک تحریر لکھی تھی اس وقت آپ کی معلومات یہ تھی کہ 45 کے قریب ایسے ممالک ہیں جہاں اس کا استعمال حکومتیں یا ادارے کر رہے ہیں۔ اب جو یہ رپورٹس کنسورشیم نے شائع کی ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ 50 سے زائد ممالک ہیں جہاں پہ یہ دھندا ہو رہا ہے۔ جی ایسا ہی ہے۔ اچھا، مزیدار بات جو ہے این ایس او کے بارے میں کہ اسرائیلی حکومت کی نظر میں اٹ از اے ویپن سسٹم، سافٹ ویئر نہیں ہے، یہ ویپن سسٹم ہے، بالکل جیسے ڈرون ویپن سسٹم ہے، جیسے میزائل ویپن سسٹم ہے، جیسے رائفلز اور بام ویپن سسٹم ہے۔ تو یہ اسرائیلی حکومت کی اپروول کے بغیر بیچی ہی نہیں جا سکتی۔ اب آپ بات کر رہے تھے بھارت کی، تو بڑی مزیدار بات ہے کہ آج جو رپورٹس ہمارے سامنے آئی ہیں ان کے مطابق بھارت میں اس کا استعمال کب شروع ہوتا ہے؟ 2017 میں۔ 2017 میں کیا ہوا تھا؟ 2017 میں مودی صاحب اور بینجامن نیتنیاہو کی ملاقات ہوئی تھی، آپ کی فوٹیج بھی دیکھی ہوگی، دونوں بیچ پر چل رہے ہیں۔ نہیں، وہ میں تصویر نشر بھی کر رہا ہوں، تصویر بھی نشر کر رہا ہوں، بالکل آپ اچھا نشر بھی کر رہے ہیں، اور بڑی ایک کوزی قسم کی تصویر ہے۔ تو یہ جو سلسلہ ہے یہ 4 سال سے جاری ہے۔ اچھا، آپ نے بالکل درست بتایا کہ اپوزیشن فگر، بی جے پی کے رہنما بھی، لیکن اس سے آگے بھی بات ہوئی ہے، کیونکہ چیف جسٹس انڈیا گوگوئی صاحب جو ہیں، گوگوئی صاحب جی، ان کا نام بھی اس فہرست میں آتا ہے، اور چیف الیکشن کمشنر کا نام بھی اس فہرست میں آتا ہے۔ بلکہ نہ صرف یہ، جس خاتون نے چیف جسٹس آف انڈیا گوگوئی صاحب پر جنسی ہراسانی کا الزام لگایا تھا، اس کا نام بھی اس فہرست میں ہے۔ مطلب کہ مودی حکومت کے پاس ان سارے لوگوں کی کیا کہتے ہیں نا، سر سے پیر تک کی انفارمیشن ہے۔ اگر آپ ذرا نوٹ کریں، چیف الیکشن کمشنر وہ ہے جس نے تھوڑا سا سٹینڈ لیا تھا مودی گورنمنٹ کی فیشنزم کے خلاف، اس کو آپ نے ٹارگیٹ بنایا۔ چیف جسٹس اور سپریم کورٹ آف انڈیا سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ زرار صاحب انفارچونیٹلی آج میرے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہو رہا ہے۔ بہت مفید گفتگو، بہت شکریہ، انشاءاللہ پھر کسی روز آپ سے بات کریں گے۔ شامی صاحب، اہم ترین بات یہ ہے کہ جنرلی کوئی ایسا ہیکنگ سافٹ ویئر جو ہے آپ کو لنک کھولتے ہیں
کوئی پیغام کھولتے ہیں، ای میل کھولتے ہیں تو اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے جو آپ کے موبائل میں داخل ہو جاتا ہے. یہ واحد ایسا ہیکنگ یا جاسوسی کا سافٹ ویئر ہے پیگاسس جس کو ایسے کسی طریقہ کار کی ضرورت نہیں. یہ ایسا کوئی خفیہ کام ہے کہ خود بخود آپ کے موبائل جہاں ٹارگٹ کرنا ہو دائرہ کوئی ایجنسی کسی ملک کو پہنچ جاتا مگر ہے. اس کا کوئی توڑ تو کرنا اور پڑے اس گا کا نا. توڑ فی الحال تک جتنے بھی ہیکرز کے ایکسپرٹس ہیں اگر کوشش بھی کریں کہ اس موبائل میں ابھی یہ تک ہے یا نہیں نہیں ہے. ابھی تک نہیں ہے ان لوگوں کے علاوہ جن کو یہ معلوم ہے کہ اس موبائل میں یہ موجود ہے. اور اس سافٹ ویئر کی ایک اور خوفناک بات یہ ہے کہ یہ اپنا کام مکمل کر کے خود ہی آپ کے فون سے اپنے آپ کو تلف بھی کر لیتا ہے. بھارت جو ہے اس کی ریاست کو بھی ایک چیلنج ہے جی کہ اس کے حکمران جو ہیں اگر ان اور وہ جمہوریت کے یعنی علمبردار ہیں قاتل ہیں اور کیا ان کا کوئی سدباب ہو سکتا ہے؟ ان کا ہاتھ روکا جا سکتا ہے؟ کل اس پہ تھوڑی مزید کیا بات ان بھی کی کر لیں گے. گردن ماپی جا سکتی ہے؟ یہ بھی ایک چیلنج ہے نا اور بھارتی معاشرے کے لیے. بھارتی معاشرے کے لیے یہ بھی سر. اور پھر ہم نے ایک بڑا ہم موضوع کل کے لیے اور بھی رکھا ہے. آزاد کشمیر کے انتخابات ہیں. حبیب اکرم صاحب دورہ انتخابی مہم کا پورا کر کے آئے ہیں. آج مریم نواز صاحبہ نے اندیا دیا کہ اگر دھاندلی ہوئی تو شرح دستور بھی جا سکتی ہیں. تو یہ دو موضوعات یعنی اس کی کچھ تفصیل مزید اور آزاد کشمیر کے اور حج بھی ہوا ہے نا. حج بھی اس پہ کل آپ سے کل گفتگو کل انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ کورونا کے ہنگامے 60,000 افراد جو ہیں سر انہوں نے حج کیا. حالانکہ سر یہ تو 30-35 لاکھ پچھلے سال 10,000 تھے. جی. ایک بریک ناظرین یہاں پر اور پروگرام کا یہاں پر ہم پروگرام میں بریک ایک لے رہے ہیں. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام وقت یہاں ختم ہوا. چاہتا ہے آپ سے ملاقات ہوگی کل. تب تک کے لیے اللہ حافظ. دنیا خبر کی دنیا